یا حسین ہے ایمان کا شیعہ، لبیک یا حسین ہے قائم کا انتظار، لبیک یا حسین بناتا ہے انحصار، لبیک یا حسین دلوں کے وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 269 کے ذیل میں معرفت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ ارکان معرفت کو آپ کی خدمت میں عرض کیا. علماء نے ارکان معرفت کو 3 رکن پر تقسیم کیا. کہ معرفت کا پہلا رکن ہے عالم یا عارف. جب تک عالم نہ ہو، عارف نہ ہو، معرفت کا وجود میں آنا ہی قابل تصور نہیں ہے. کیونکہ علم اور معرفت ایک صفت کا نام ہے، اور صفت کا وجود اپنے موصوف پر ٹکا ہوتا ہے. تو عالم وہی ذات ہے
کہ جس کی ذات پر علم کا وجود، عرفان کا وجود ٹکا ہوتا ہے. تو پہلا رکن عالم، دوسرا رکن معلوم یا معروف. معلوم اور معروف اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کا انسان کو علم ہو. آج جو میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ انتہا تک اسی مثال کے ذریعے اپنی بات کو اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. مثال ہے ذات واجب الوجود پروردگار. اگر انسان کو خدا کا علم ہوتا ہے تو انسان کو عالم کہتے ہیں، خدا کو معلوم کہتے ہیں. اور جو خدا کا علم حاصل ہونے کے بعد انسان کی ذات میں صفت اجاگر ہوتی ہے، اسے علم اور عرفان کہتے ہیں. یہ تین رکن ہیں، بغیر ان تینوں کے کوئی بھی معرفت وجود میں نہیں آ سکتی. اگر عالم ہی چلا جائے، اگر معلوم ہی کوئی نہ ہو، اور اگر ان دونوں کے درمیان کا رابطہ نہ ہو، تینوں میں سے آپ کسی کا بھی تصور ختم کر دیں. علم کل گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، اور سہارا لیا تھا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ حدیث مبارک کا، کہ جو آپ نے جناب کمیل سے ارشاد فرمائی تھی، کہ جس میں مولا نے عالم کی تین قسمیں بیان کی تھی. انشاءاللہ آگے بھی کچھ اور قسمیں ہیں وہ بیان کروں گا، لیکن فی الحال اتنا کہ مولا نے عالم کی تین قسمیں بیان فرمائی. ایک حد تک کہ عالم کتنی طریقے کا ہوتا ہے ہم اور آپ اس سے آشنا ہوئے. دوسرا حصہ تھا معلوم کے حوالے سے. بس گفتگو کا تسلسل جوڑنے کے لیے ایک بار تکرار کر رہا ہوں کہ معلوم کے حوالے سے پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کائنات میں جو اصل معلوم کا انکار کر دیتے ہیں، جنہیں ہماری زبان میں سوفسطائی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں. ان کا علاج کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے؟ گرچہ تعداد بڑی کم ہے، میں نے اشارہ کیا تھا عین ممکن ہے یہ عنوان کسی کے اوپر نہ آتا ہو، وہ قبول بھی نہ کرے کہ میں اس بات کو مان رہا ہوں، لیکن جب آپ اس کی عملی زندگی کو دیکھیے گا تو یہی ہوگی. جو حقائق کو دیکھ کے حقیقت کا انکار کر دے تو ضروری نہیں ہے کہ زبان سے حقیقت کا انکار کیا جائے. اگر عملی صورت بھی انکار کی صورت اختیار کر رہی ہے تو اسے منکر حقیقت ہی کہا جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ ایسی شخصیتوں کے بارے میں کیا رائے قائم کیجئے گا جو 23 سال حضور کی زندگی کو دیکھتے رہے، خلوت میں، جلوت میں، جنگ میں، گھر میں، ہر جگہ نبی کی زبان پر ایک ہی نعرہ رہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. علی کے احترام میں زندگی گزرتی چلی گئی. 23 سال حضور کی سیرت کو دیکھتے رہے. حضور ادھر اس دنیا سے گئے، ادھر حضور کی سیرت کا انکار ہو گیا. انکار چاہے زبانی ہو چاہے عملی ہو، دونوں کو منکر حقیقت کہا جاتا ہے. دونوں کو منکر حقیقت کہا جاتا ہے. ایک دوسرا فرقہ آج بڑھا، اس نے کہا اگر انکار حقیقت کر دیا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. تو انہی نے انکار حقیقت نہیں کیا، انہی نے کہا ہم مانتے ہیں حقیقت ہے. اس میں آ کے ایک شوشہ لگا دیا کہ حقیقت تو ہے، معلوم ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس معلوم تک پہنچ سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ خضوع اور خشوع میں جھوٹ بولتے ہیں. خضوع اور خشوع میں جھوٹ بولتے ہیں. اب ان سے کہیے قبلہ کچھ حاصل کریے، ارے قبلہ ہم کہاں کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ ہم کہاں کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انکار رحمت پروردگار کر رہے ہیں یا اپنے شانوں کے اوپر سے اسقاط تکلیف کر رہے ہیں یا مجاز گوئی سے کام لے رہے ہیں؟ تو وہ آگے شروع سے ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. نہ ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، چند دن کی زندگی ایسے گزر جائے گی. تو چند دن کی زندگی حیوانوں والی گزر جائے گی، انسانوں والی نہیں گزرے گی.
کیونکہ انسانیت کا امتیاز علم حاصل کرنا، انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس پر. تو انہی نے آگے یہ پیترا اختیار کیا، نہیں ہم کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کہا کچھ ہے نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی، بلکہ کیا کہا؟ ہم نہیں سیکھ سکتے. لوگوں نے بھی بڑا اکرام اور احترام کیا، اور کتنے بڑے سمجھدار ہیں، کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے. وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ انسان حقیقت میں آ کے کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، وہ الگ چیز ہے. یہ دونوں کا آپس میں خلط نہ کیجیے گا. تیسرا فرقہ آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں بھائی، اگر ہم یہ کہہ دیں گے کچھ سیکھ نہیں سکتے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، سیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا کیا کیا جائے؟ اس نے آ کے معلوم کو محدود کر دیا. معلوم کو آ کے کیا کیا؟ محدود کر دیا. اور میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ آج ہمارے ترقی یافتہ جوان اسی مسئلے میں آ کے پھنسے ہوئے ہیں. انہی نے آ کے معلوم کو محدود کر دیا مادیات میں. انہی نے کہا معلوم یعنی مادیات، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بھائی جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو تم گفتگو کیا کر رہے ہو؟ خدا کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، معجزہ کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، برزخ کیا ہے، ثواب کیا ہے، عقاب کیا ہے، یہ سارے دروازے خود بخود بند ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہی نے ان تمام دروازوں کا جو اصل تھا اسی کو بند کر دیا. کہا معلوم محدود ہے مادیات میں، میٹل میں، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور جب ان سے سوال کیا کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے، غور فرمائیے، اوخلائے عالم کا تذکرہ میں فرما رہا ہوں آپ کے سامنے، جو بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے بیٹھے ہیں یونیورسٹی میں، لمبی لمبی تنخواہیں پا رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. کہ قبلہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ہماری لیبرٹی میں یہ ثابت نہیں ہوا. قبلہ ثابت نہیں ہوا، یہ دلیل نہیں ہوئی. انکار کی طاقت رکھ کے بتائیے تو جانوں. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی جب مشکل میں پھنستے ہیں، جب پوری کائنات سے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کا لگاؤ کٹ چکا ہے، تو آپ بھی اندھیری کوٹری میں ایک ایسی طاقت کی طرف لو لگاتے ہیں جس کو آج تک آپ ثابت نہیں کر پائے ہیں. تو یہ لو لگانا بتاتا ہے کہ مادے سے ہٹ کر ایک حقیقت موجود ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. میں ایک جیتی جاگتی مثال آپ کو دوں گا. کل وقت کم تھا، مثال نہیں دے پایا تھا، اور آج بھی وقت کم ہے. مثال ہے محبت. یہ جتنے بھی طرفدار ہیں مادیات کے، ان سے ذرا پوچھئے قبلہ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اور وہ کسی سے کیوں؟ متعلق محبت سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، وہ میں چھوڑ لوں آپ کے ذہن مبارک کے اوپر جہاں چلا جائے. آپ پوچھئے ذرا اس لیبرٹی میں 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کام کرنے والے سائنٹسٹ سے، تو وہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں اس میں تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ انکار کرے گا تو اس کا انکار وجود ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں تو اس کا لگاؤ ہوگا ہی. اب ذرا اس سے پوچھئے ذرا اس محبت کو لیبرٹی میں آ کے میرے لیے ثابت کر کے دکھا. کس آزمائش گاہ میں تو اسے ثابت کر سکتا ہے؟ لیکن انکار بھی نہیں کر سکتا. تو پوری کائنات مادے میں محدود نہیں ہے. ہزاروں مثالیں ہماری عام زندگی میں مل جائیں گی کہ جس میں غیر مادی اشیاء موجود ہیں، لیکن صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے آ کے معلوم کو محدود کر دیا مادے کے اندر. لیکن چوتھا طبقہ اور چوتھا فرقہ، اب دیکھیں اب اس کو آپ اتفاقات کہیے گا، کیونکہ ایسا ہے نہ کہ بنایا گیا ہے. اب چوتھے فرقے کا نام آیا تو وہی صحیح ہے. میں عرض کیا، میں نے یہ ایسا ہو گیا ہے، یعنی اب واقعیت ہی ایسی ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا نہیں، معلوم مادی بھی ہے غیر مادی بھی ہے. تو اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو متعلق علم کو عام رکھنا. متعلق علم صرف مادی چیزوں میں نہیں ہوتا کہ آگے ہم نے پتہ لگا لیا فلاں چیز کا وزن کتنا ہے، فلاں چیز کا سائز کتنا ہے. آج دیکھ لیں دنیا بڑا چمتکار سمجھتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے آگے سمجھ لیا پانی کیسے بنا ہوا ہے. پانی کو اس نے سمجھ لیا کیسے بنا ہوا ہے، پورا اس کا آگے آپریشن کر ڈالا. اس کو وہ چمتکار سمجھتی ہے.
چمتکار یہ نہیں ہے، چمتکار تو یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے اس کا وجود کیسے بنا ہوا ہے۔ جو اپنے آپ کو نہ پہچان پایا وہ کائنات کو کیا پہچانے گا؟ کہا تو پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے انتھک کوشش میں لگے ہوئے ہو، روز بروز نئے سے نئے آرٹیکل نکلتے آ رہے ہیں کہ آج انسان نے یہ نئی چیز پتہ لگائی، آج انسان نے یہ نئی چیز پتہ لگائی، آج انسان دریاؤں کی تہوں میں اتر گیا، آج اتنے نئے جانور آ کے اس نے کشف کر لیے، آج اس نے آسمانوں پہ ان باتوں کا پتہ لگا لیا، آج دیکھ لیا گلیکسی میں گلیکسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان اپنے علم کے اوپر فخر کیے جا رہا ہے، پوری کائنات کی تہوں میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب ایک بار اس سے سوال کیا جاتا ہے، اے انسان جو تو فضاؤں کو آ کے تسخیر کر رہا ہے، ذرا یہ بتا تو نے اپنے وجود کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو نے کیا فیصلہ کیا کہ تیری حقیقت کیا ہے؟ تو یہ معلوم کے حوالے سے، لیکن آج جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ علم کے حوالے سے، اور اس سے پہلے کہ علم کے حوالے سے اور معرفت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، سہارا لوں گا دوبارہ اسی حدیث کا جو پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ قطعاً یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، لیکن وہ الفاظ بھی سن لیجئے کہ جو مولا کی زبان پہ جاری ہوئے ہیں۔ حضرت جب آ کے عالم کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا کمیل العلم خیر من المال، کمیل علم مال سے بہتر ہے۔ ہمارا تو ترجمہ یہی کریں گے؟ نہیں، ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا، اور یقین مانیے مولا کائنات سلام اللہ علیہ 1400 سال پہلے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ابھی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ علی کا ہر کلام تازہ ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم کی ذہنیت کے ساتھ ذہنیت ملائیے تب بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں تو یہی ہوگا نبی کے پاس سے اٹھے، شعار بلند کر دیا، ماذا قال آنفا، ابھی کیا فرما رہے تھے؟ تو فرمانے والے میں کوئی کمی نہیں تھی، سننے والے کی مشکل تھی۔ کہا علی کے کلام سے اپنے دل کو لگائیے تب سمجھ میں آتا ہے۔ آج دنیا کدھر جا رہی ہے آپ بتائیے؟ علم حاصل کر رہی ہے، قطعاً علم حاصل نہیں کر رہی ہے، علم برائے مال حاصل کر رہی ہے۔ غور فرمائیے گا، یعنی علم وہ لبادہ بن گیا ہے کہ جس کے سائے میں انسانوں کا خون کر کے دولت کمائی جاتی ہے۔ آج دنیا کا ماحول آپ دیکھیے، قبلہ ڈاکٹر ہیں، اور اس ماحول میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے کہ گندے پانی میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پکڑے گئے، کیا پتا چلا؟ انسانی جسم کے اجزاء کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے، کیونکہ اس علم کے پیچھے مال و دولت ہے۔ حضرت نے آگے جدا کر دیا، وہ علم جو حقیقی ہوتا ہے اور وہ علم جو مال و دولت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ علم حاصل کیا جاتا ہے خدا کے لیے، ایک مرتبہ علم حاصل کیا جاتا ہے مال دنیا کے لیے۔ ہر علم کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یا کمیل العلم خیر من المال، اس میں لفظ خیر کو سمجھنے کے لیے ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہیے۔ یہاں پہ لفظ خیر کا ترجمہ بہتر نہیں ہے۔ آپ نے ضرور مراجع کرام سے استفتاء کیا ہوگا کبھی، جب آپ مراجع سے استفتاء کرتے ہیں، ان سے آگے کسی اپنے فقہی سوال کو پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد نیچے لکھتے ہیں اللہ عالم۔ ترجمہ کریے اس کا، یعنی فقیہ اپنی پوری انتھک کوشش کرنے کے بعد جب آ کے
اپنی ذمہ داری کو بتاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہی کہتا ہے خدا جانتا ہے۔ یہاں پہ عالم کا لفظ یہ افعل تفضیل نہیں ہے، کیونکہ اس کا لازمہ شرک ہے۔ مقابلے میں کوئی اپنے علم کا اظہار وجود کر دے، خدا عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، کوئی فقیہ یہ ارادہ نہیں کرتا ہے۔ یہاں عالم کا مطلب یہ ہے اللہ علیم عالم، بس وہی جانتا ہے، بس وہی جانتا ہے۔ تو لفظ افعل سے گمراہ نہ ہو جائیے گا کبھی کہ ہاں اس کا ترجمہ ہے۔ یہاں پہ بھی لفظ خیر کا مطلب یہ ہے، حضرت یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ مال اچھا ہے، علم اچھا ہے، علم مال سے زیادہ اچھا ہے، نہیں، اچھائی صرف اور صرف علم کے اندر ہے، مال و دولت میں کوئی اچھائی نہیں ہے، کیونکہ مال فانی ہے، علم باقی ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہاں پہ خیر کا ترجمہ بہتر نہیں ہے، خیر ہے یعنی یہی اچھا ہے۔ تو مولا نے یہ ایک دعویٰ پیش کیا اور اس کے بعد اس کی دلیل میں 4 باتیں کہیں۔ پہلی بات کا کمیل علی ایسے ہی کلام نہیں کرتے ہیں، علی کا کلام دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ سنو جو میں نے بات کہی اس کی دلیل کیا ہے۔ پہلی دلیل العلم یحرسک وانت تحرس المال، کمیل علم تمہاری حفاظت کرتا ہے لیکن تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ یحرسک، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مشکلات سے باہر نکال سکتے ہو، علم کی وجہ سے تم اپنے آپ کو خداوند متعال سے قریب کر سکتے ہو، لیکن مال و دولت تمہیں اس کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ کچھ لوگ تو مال اور دولت کماتے ہیں اور جب بہت زیادہ کما لیتے ہیں تو اس کی حفاظت کے چکر میں بیچارے مر جاتے ہیں، اس کی حفاظت کے چکر میں اس دنیا سے چل بسے۔ کیوں؟ مال و دولت کو بچا رہے تھے۔ تو بھائی جس کو تم نے حاصل کیا تھا کہ تمہیں بچائے، اس کو بچانے کے چکر میں تو تم ہی چل بسے۔ یہ آج دنیا میں سب بے وقوفیاں رائج ہیں۔ دوسری دلیل حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں المال تنفعک النفقہ والعلم یسکو علی الانفاق، تم جب مال کو دو گے تو کم ہوتا چلا جائے گا، اسی لیے بہت سے لوگ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن علم تم دو یزکو، اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تم علم کو بانٹنا تو سیکھو، علم چھپانے کی چیز نہیں ہے، ہاں لیکن اس بات کا خیال رکھنا امین کے ہاتھ میں علم دینا، خیانت کار کے ہاتھ میں علم مت دے دینا۔ دیکھ کے دینا کس کو علم دے رہے ہو۔ لہذا ہمارے علماء بہت سے علوم میں آگے بڑا احتیاط کرتے تھے۔ بعض لوگ آتے ہیں کسی استاد کے پیچھے، ارے استاد بتا دیجئے بتا دیجئے، استاد آگے بڑھ جاتا نہیں بتاتا۔ اب وہ استاد سے بزدل ہو گئے، ارے ہم تو اتنا کہہ رہے تھے، 10 دن سے پیچھے پڑے ہوئے بتا ہی نہیں رہے ہیں۔ قبلہ مشکل استاد میں نہیں ہے، ذرا ایک بار اپنے قلب کو ٹٹول کے دیکھیے کہ آپ کے پاس وہ ظرف موجود ہے کہ استاد اس علم کو اس ظرف کے اندر ڈال دے۔ اگر ظرف آمادہ ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کو نہیں روکتا۔ کہا یہ دوسری صفت کہ علم دینے سے بڑھتا ہے۔ تیسری صفت محبت العلم دین یدان بہ تکتسبہ الطاعات، علم سے محبت کرنا حضرت فرما رہے دین ہے جس کے ذریعے سے خدا کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن مال سے محبت کرنا تمہیں یہ محبت خدا سے دور کر دیتی ہے۔ کتنا فرق ہے، اور فرمائیے کتنا فرق ہے کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک علم ہے ایک مال ہے، تمہارے پاس ایک قلب ہے، اب دیکھو اس سے کس سے دل لگی کرتے ہو۔ اگر علم سے کرو گے تو یہ تمہارا دین بن جائے گا، یہ خدا کی اطاعت کرنے میں تمہاری مدد کرے گا، لیکن اگر مال سے کرو گے، روایتیں تو آپ کے پیش نظر ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ،
دنیا کی محبت ہر خطا کی ابتدا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ نکل جائے، یہ جو روایت مشہور ہے، قد غری غیری قد طلقت کے سلاسن، جا دنیا کسی اور کو بہکا، علی نے تجھے 3 بار طلاق دیا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ طلاق ظاہری دے دی ہے کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے دل میں تیری کوئی محبت آ ہی نہیں سکتی. ہاں لیکن جب ضرورت ہوگی تو اس کو اپنی جگہ پہ استعمال کیا جائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو دونوں کو ملائیے گا نہیں. چوتھی چیز حضرت فرماتے ہیں ماتا خزان الاموال، جو علم کا جو مال کو خزانہ بناتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. آج بتائیے دنیا نے قارون کو یاد رکھا؟ پیسے والے کتنے ہیں آج؟ لسٹ بنائیے، بنتی ہے لسٹ، ہر سال نکلتی ہے، دیکھا ہے نا ٹاپ 10 دنیا کے سب سے 10 مالدار لوگ. لیکن کتنے دن یہ باقی رہتی ہے؟ انہیں کوئی نوبل پرائز تو نہیں دیا جاتا، انہیں کوئی بہت زیادہ احترام کی نظر سے تو نہیں دیکھا جاتا. البتہ ان جیسے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں والعلماء باقون ما بقی الدہر، عالم باقی رہتا ہے. بہت عجیب نکتہ ہے، شاید اس کا ترجمہ آپ نے غور سے نہیں کیا ہو آج تک. العلماء باقون، علم باقی رہتا ہے کب تک؟ ما بقی الدہر، جب تک کہ دہر باقی ہے. حضرت نے نہیں کہا جب تک کائنات باقی ہے، حضرت نے نہیں کہا جب تک آسمان و زمین باقی ہیں، کیونکہ یہ سب محدود اشیاء ہیں، یہ کہیں نہ کہیں پر فانی ہونے والی ہیں. لیکن دہر کی اصطلاح وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں پر شے کے اندر فناہی کا تصور نہ ہو. العلماء باقون، اب کیونکہ ذہنیت مارتی ہے، وہ فوراً پلٹ کے پوچھے گا کہ یا علی یہ کب تک باقی ہے، کوئی سرحد تو بتائیں. کو کہا تم دہر کی سرحد تلاش کر لو، علماء کی سرحد خود بخود مل جائے گی. نہ دہر کی کوئی سرحد ہے، نہ بقائے علم کی کوئی سرحد ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ مولا نے ایک تقابلی جائزہ لیا ہے علم اور مال کا، کہ اگر انسان اس کی حقیقت تک پہنچ جائے، حقیقت علم کو آگے بیان کیا ہے. اب چلتے ہیں مراتب علم کی طرف. 4 مرتبے، اگر وقت ہوا تو چاروں، نہیں ہوا تو جتنا تک پہنچ پاؤں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ تیسرا رکن ہے، اور اس تیسرے رکن پہ تھوڑا ہمیں رک کے چلنا ہے، کیونکہ جب تک کہ اصل معرفت کے ارکان روشن نہ ہو جائیں انسان اس کی طرف جاتا ہی نہیں. اور حقیقی طور پر اگر انسان سمجھ جائے، بہت پہلے کبھی 10 منٹ ملے تھے ایک شے کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، حقیقت تحقیق کے بارے میں. یہ واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ سمجھیے مقدمہ کس چیز کے لیے. علامہ شبر ایک بہت عظیم عالم دین ہے، بہت زیادہ ان کا نام نہیں آتا لیکن بہت عظیم عالم دین ہے. بہت کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی تصنیفات اور علامہ مجلسی کی تصنیفات دونوں تقریباً اس حوالے سے برابر ہیں کہ جتنا انہی نے لکھا ہے اور جتنی عمر کی ہے، 57 سال علامہ شبر کی عمر ہے، کہ 57 سال کو کے دن نکالے گئے کہ اتنے دن بنے، اور انہوں نے جتنے صفحے لکھے اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کیا گیا. مثلا نکلا کہ روزانہ پیدائش سے لے کر، تو مثلا انہوں نے روزانہ 10 صفحے لکھے. علامہ مجلسی نے جتنا لکھا ہے، علامہ مجلسی کی تو ایک ہی کتاب بہار ہے، علامہ مجلسی نے جتنا لکھا اور جتنی عمر کی ہے اس کو تقسیم کیا گیا تو دونوں کے اوراق برابر ہیں. اتنا لکھا ہے علامہ شبر نے. تو علامہ شبر کی جو پیدائش کا دن ہے تو اس دن بعض علماء اس کو روز تحقیق کے نام سے پیش کرتے ہیں. تمہارا کچھ ہمیں نماز ظہر اور عصر کے بیچ میں تقریر کرنے کے لیے کہا گیا تحقیق کے اوپر، تو ہم نے اپنے اعتبار سے آ کے تقسیم کیا اس کو کہ بھئی 5 منٹ اہمیت تحقیق کو بیان کریں گے اور 5 منٹ اصول تحقیق کو بیان کریں گے. بھئی اصول تحقیق کیا ہے، تحقیق کیسے لکھی جاتی ہے.
خیر خدا کا لطف و کرم تقریر ہو گئی. اس کے بعد میں گیا استاد کے پاس. میں نے پوچھا کہ استاد بہرحال آپ کی کوئی نظر تقریر کے بارے میں؟ استاد نے کہا اچھی تقریر تھی. پہلے حوصلہ افزائی کی. اس کے بعد کہا اے کاش وہ بعد والے جو 5 منٹ تھے اس میں تم اصول تحقیق نہیں بیان کرتے بلکہ وہی اہمیت تحقیق ہی کو بیان کرتے. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کسی طالب علم کے ذہن میں تحقیق کی اہمیت آ جائے گی تو وہ اصول تو خود ہی جا کے سیکھ لے گا. اور 5 منٹ میں تم کتنے اصول بتا پائے؟ سبحان اللہ. تو اہم یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کی حقیقت کو سمجھا دیا جائے. عزیزوں اگر معرفت کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھ گئے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں گے, پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. سارا مسئلہ یہی ہے کہ ایک شے کی حقیقت انسان کو پتا چل جائے, لیکن اگر اس کی حقیقت اسے پتا نہ چلی تو آپ کہتے رہیے, ٹہوکے دیتے رہیے, قانون بناتے رہیے, کہیں بھی کچھ کرتے رہیے, وہ آج چلے گا کل بگڑ جائے گا, پرسوں چلے گا پھر آگے بگڑ جائے گا. یہ ساری مشکلات اس لیے آتی ہیں کیونکہ اس کو اس کی حقیقت نہیں پتا. مولا نے یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک تقابل کر رہا ہوں علم اور مال کا, خود بخود سمجھ جاؤ کہ تمہیں کیا حاصل کرنا ہے. کیا حاصل کرنا ہے, کون تمہیں بچا رہا ہے, کس کو تم بچا رہے ہو. اس کے بعد اب آتے ہیں روایات کی طرف جس میں مراتب بتائے گئے ہیں. شاید 2 مرتبے تک ہم پہنچ جائیں. پہلا مرتبہ دیکھیں یہاں پہ روایات میں لفظ یقین استعمال ہوا ہے. یقین سے مراد معرفت ہے. جب انسان, میں نے کہا تھا مثال میں آپ کو شروع میں دے رہا ہوں, آخر تک اسی مثال کو لے کے چلوں گا. مثال ہے ذات پروردگار. اب دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ پروردگار کو پہچانے. کا پہلا مرتبہ معرفت کا, تو میں نے عرض کیا معرفت 3 رکن کے ساتھ ہوگی. ایک معرفت رکھنے والا ہوگا, ایک وہ چیز ہے جس کی معرفت ہے, اور ایک ان دونوں کا رابطہ ہے کہ جس کو اصل معرفت کہتے ہیں. تو اب ایک انسان کو آپ تصور کریے, یہ انسان معرفت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. کس کی؟ کا خداوند متعال کی. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ یہ جاتا ہے دلائل کو جمع کرتا ہے, استدلال کرتا ہے, برہان نظم لے کے آتا ہے, برہان حرکت لے کے آتا ہے, برہان امکان و وجوب لے کے آتا ہے. یہ ساری براہین لے کے آتا ہے. کس لیے؟ تاکہ خدا کو ثابت کرے. علماء اس پہلے درجے کو علم الیقین کہتے ہیں. علم الیقین یعنی علم کے ذریعے معرفت تک پہنچنا. علم کے ذریعے معرفت تک پہنچنا. اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو آپ کو یقین ہو جائے گا آگ لگی ہے یا نہیں. لیکن ایک سوال ہے یہاں پہ عزیزوں, آپ نے آگ کو دیکھا؟ آگ کو تو نہیں دیکھا نا, آپ دھوئیں کے ذریعے آگ تک پہنچے. بس یہی حال ہے ان لوگوں کا جو دلائل سے خدا تک پہنچتے ہیں. دلیل سے خدا کو سمجھ تو جاتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے ہیں. سمجھنا اور ہے, پہنچنا اور ہے. یہ جتنے بھی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں, خدا ایسا ہے, خدا ویسا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن جب ان آیات کے اندر آ کے بیان کرتا ہے, ان دلائل کو, برہان نظم کو آ کے بیان کرتا ہے, تو وہاں پہ چھوڑ نہیں دیتا مسئلے کو, بلکہ قدم آگے بڑھاتا ہے. یہ ہے علم الیقین. اور یہ سب سے عام ہے, کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کے پاس یہ نہ ہو. یہ معرفت کا پہلا مرحلہ ہے. اور عجیب مصیبت ہو جاتی ہے کہ انسان اسی پہلے مرحلے میں گھومتے گھومتے اپنی عمر کو ختم کر دیتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی تالیفات, جتنی بھی تصنیفات, اکثریت کس بات کے اوپر ہوتی ہے؟ اسی بات پر تو ہوتی ہے. اور پھر نتیجہ عجیب نکلتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے, کیونکہ جو میں نے مثال دی اسی پہ آگے بڑھ رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں, میرے ساتھ رہیے گا, انسان اپنے ذہن میں خدا بناتا ہے. بناتا یا نہیں بناتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کو تو دیکھا نہیں ہے, وہ دلائل کے ذریعے خدا تک پہنچا ہے. اب جب وہ دلائل کے ذریعے خدا تک کے پہنچا ہے تو جب خدا کو دیکھا نہیں تو
تو اپنے ذہن میں خدا کی ایک تصویر بناتا ہے. جیسے ہی تصویر بناتا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے آواز دیتے ہیں اے انسان کلو ما میزتموہ من المعانی فہو مخلوق لکم مردود الیکم. اے انسان تو جو بھی خدا کا معنی اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے یاد رکھ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تیری بنائی ہوئی مخلوق ہے. جس کو تو نے بنایا ہے وہ مخلوق ہو سکتا ہے خالق نہیں ہو سکتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا یہ معرفت اپنی تمام وسعتوں کے باوجود انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچاتی. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کے اور حقیقت کے درمیان ایک واسطہ ہے اور اس واسطے کا نام ہے استدلال. ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے. بریکٹ میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں. دیکھیے دو مفہوم ہیں ہمارے درمیان بہت رائج ہیں. ایک ہے کفایت اور دوسرا ہے ضرورت. ہم ان دونوں میں الجھ جاتے ہیں. ان دونوں کا رابطہ اس پہ غور فرمائیے گا. مثال کے طور پر زندگی کے لیے سانس لینا ہوا کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل. اب ایک انسان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہاں کہ بھائی زندگی کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے. اب اس کو جو ہے کسی نے پکڑ لیا لے جا کے چار دیواری میں قید کر دیا کہ یہیں رہیے گا تو اللہ باہر نہیں نکل سکتا. تو کیوں؟ کہ زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا تو یہاں رہی. اب آپ کو کیا چاہیے؟ تو بیچارہ سر پکڑ کے کیا کہے گا؟ میرے بھائی زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے کافی نہیں ہے. ضرورت اور ہے کفایت اور ہے. ہم اپنی زندگی میں ضروریات کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں لازم ہے اس پر نظر نہیں جاتی ہے. قبلہ زندگی میں معرفت کو آگے بڑھانے کے لیے استدلال ضروری ہے کافی نہیں ہے. اگر کوئی یہاں پر رک گیا تو خدا کو بنا تو سکتا ہے خدا کو سمجھ نہیں سکتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. بہت سی چیزیں ضروری ہیں لیکن آگے بڑھے انسان دیکھے اور کیا ضروری ہے اور کیا ضروری ہے. اس مرحلے تک پہنچے کہ آواز دے ہاں اب یہ میرے لیے کافی ہے. دیکھیں کہ کہاں پہ انسان کی تشنگی آ کے آواز دیتی ہے کہ ہاں یہ میرے لیے کافی ہے. یہ پہلا مرحلہ کہ اسے علماء کہتے ہیں علم الیقین. دوسرا مرحلہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے پاک فطرت نے آواز دی آگے بڑھ کے دیکھو بھائی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے کوئی جل رہا ہوگا. آپ بھاگے ہوئے وہاں پہ پہنچے. اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعاً آگ لگی ہوئی ہے. علماء اس مرحلے کو کہتے ہیں عین الیقین. سیدھا سیدھا سا نام رکھا ہے. دیکھیں بہت زیادہ بات ادھر ادھر نہیں کی ہے. عین الیقین یعنی آنکھ. کیا آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا؟ لیکن مسئلہ معرفت پروردگار میں ایسا ہے کہ اسے آنکھ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. لا یدرکہ الابصار. ابصار اسے دیکھ ہی نہیں سکتے آنکھیں اسے دیکھ ہی نہیں سکتی. تو کہا اس مرحلے میں مادی چیزوں تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ گئے آپ نے اس کو دیکھ لیا. یہ دوسرا مرحلہ تھوڑا سا پہلے والے مرحلے سے زیادہ دقیق ہے. لیکن اس مرحلے میں بھی اگر کوئی آپ سے پوچھے آگ کی حقیقت بتائیے قبلہ آپ آگ کی حقیقت نہیں بتا سکتے. آپ جتنا آگ سے نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا حقیقت سے قریب ہوتے جائیں گے لیکن آگ کی حقیقت کو نہیں بتا سکتے. اگر آگ کی حقیقت کو بتانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا کہ ایک مرحلہ اور ایک قدم اور آگے بڑھائیے. تیسرے مرحلے تک آنا ضروری نہیں تو بات پھر ناقص رہ جائے گی. ایک قدم اور بڑھائیے کہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیجئے. تب سمجھ میں آئے گا کہ آگ کی حقیقت کیا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد آپ حقیقت بیان نہ کر پائیں.
حقیقت تو سمجھ جائیں گے نا. اب دیکھیے کربلا کا معجزہ. کب انسان پہنچا؟ یہ تیسرے مرحلے کو کہتے ہیں حق الیقین. تیسرے مرحلے کو کہتے ہیں حق الیقین. کب انسان پہنچا حق الیقین تک؟ جب اس نے وجودی حوالے سے اس چیز کو حاصل کر لیا. اللہ اکبر. نام شہداء پڑھا گیا. ایک مرتبہ ایک جوان کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا, چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ مولا جواب دیتے عجیب سوال کر لیا. واقعی سوال عجیب ہے. شاید کائنات کا کوئی بھی سمجھدار انسان یہ سوال نہیں کرے گا. کیا سوال کیا؟ کہ بیٹا پہلے یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ عجیب سوال ہے کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے. تو کیا جواب دے گا انسان؟ بھائی موت کے بارے میں استدلال موجود ہے, موت کو دیکھا بھی ہے لیکن موت کو چکھا نہیں ہے. موت کے بارے میں ابھی حق الیقین ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر موت کے بارے میں حق الیقین ہو جائے تو پھر انسان بتانے لائق نہیں رہتا. بھئی اگر کسی کو موت کی حقیقت کا علم ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہداء میں داخل ہو جائے گا. اب آپ کو بتائے گا کیسے کہ موت کا مزہ کیا ہے. جناب قاسم علیہ السلام کے علم کا اندازہ اس حدیث سے نہ لگائیے گا. غور فرمائیے میری بات پہ. یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ ہاں جناب قاسم علیہ السلام نے بہت عالی بات کر دی. جی نہیں, جناب قاسم علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا ہے کلام بفہم متکلم کیا جائے. غور فرمایا آپ نے. یہاں منبر پہ آنے کے بعد جتنا آتا ہے بول دینا ہنر نہیں ہے, جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں بول دینا ہنر ہے. متکلم فصیح اسے نہیں کہتے کہ جتنا آتا ہے سب بتا دے. متکلم فصیح اسے کہتے ہیں جس کو جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے سمجھا دے. یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. جاہل بھی پڑھتا ہے کہتا ہے معجزہ ہے, عالم بھی پڑھتا ہے کہتا ہے معجزہ ہے. درود پڑھیں پر محمد و آل جناب قاسم علیہ السلام کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے مخاطب جناب قاسم امام حسین نہیں ہے, مخاطب جناب قاسم اصحاب کربلا نہیں ہے, مخاطب جناب قاسم پوری تاریخ بشریت ہے. اور آپ جانتے ہیں تاریخ بشریت کو ان چیزوں کا مزہ پتہ ہی نہیں ہے. کتنا سخت مرحلہ ہے جناب قاسم کے آگے. آخر کیسے سمجھائیں اس انسان کو جسے اس مزے کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. تو جناب قاسم بے معیار علم قاسم نہیں تھا, بے معیار علم مخاطب دیا گیا ہے, کیونکہ تم شہد سے زیادہ شیرین کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہو. لہذا میں کہہ رہا ہوں احلا من العسل. درود پڑھے پر محمد و آل اگر تمہیں حقیقت موت کو سمجھنا ہے تو پھر آؤ کربلا والے بن کے دکھاؤ. صرف کربلا والے ہی حق الیقین کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے, موت کا مزہ کیا ہے. اس مرحلے کے علاوہ کیسے بتا پاؤ گے؟ کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان, ابھی چوتھا بچا ہے, تیسرا مرحلہ حق الیقین کا, جب انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے اب خداوند متعال کی ذات تک پہنچا ہے, جسے کہتے ہیں فناء فی اللہ. یہ معرفت کا لاسٹ سے پہلے کا درجہ ہے. کتاب کی زبان میں کہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ, جو آخری والا ہے وہ بھی بچا ہے. اب اس مرحلے کو آپ روایات میں دیکھیے کس طرح سے اہل بیت نے بیان کیا ہے. اکثر روایات نے اس مرحلے کو بیان کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے معرفت کا کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے. کیونکہ اس کے بعد والا مرحلہ بہت ہی خاص لوگوں کے لیے. جب مولا سے پوچھا گیا یا علی, آپ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟
مولا نے کہا میری معرفت اور تمہاری معرفت میں فرق ہے، کیونکہ تم چیز کو دیکھتے ہو، تم مخلوق کو دیکھتے ہو، پھر خالق تک پہنچتے ہو۔ بھئی تمہارا طریقہ تو یہی ہے نا کہ بھئی تم استدلال کرتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، تم پہلے مخلوق تک پہنچتے ہو، اس کے بعد خالق تک پہنچتے ہو۔ لیکن علی کی معرفت وہ ہے، ما رأیت شیئا، علی کائنات کی کسی بھی چیز پر نظر ڈالتے ہی نہیں ہے، الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وفیہ ومعہ، علی کائنات کی جس چیز پہ نظر ڈالتے ہیں اس سے پہلے خدا کے جلوے دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں خدا کے جلوے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ خدا کے جلوے دیکھتے ہیں، اس کے اندر خدا کے جلوے دیکھتے ہیں۔ یعنی علی مخلوق سے خالق تک نہیں پہنچتے ہیں، خالق سے مخلوق تک پہنچتے ہیں۔ اسے عرفان علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب نبی نے آ کے سوال کیا یا علی بما عرفت اللہ، یا علی آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ یا رسول اللہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے علی ہیں کون۔ مولا نے یہ نہیں کہا میں نے دنیا کو دیکھا خدا کو پہچانا، فلاں کو دیکھا خدا کو پہچانا، کہا نہیں، کہا یا رسول اللہ عرفت اللہ باللہ، میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا، کیونکہ علی کے سامنے خدا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کچھ ہو تو وہ بتائے خدا کون ہے۔ کہا عرفت اللہ باللہ، نبی نے سوال روکا نہیں، ایک قدم اور بڑھایا، کہا یا علی بما عرفت نبیک، اپنے نبی کو کیسے پہچانا؟ کوئی اور ہوتا کیا کہتا یا رسول اللہ آپ کو آپ سے پہچانا ہے، اور کیسے پہچانا؟ کہا نہیں، کہا یا رسول اللہ عرفتک باللہ، میں نے آپ کو بھی اللہ کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے، شاید جو ادھر لوگ بیٹھے ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھیے بالکل سمپل سی بات ہے، مضاف کی تعریف مضاف الیہ سے ہوتی ہے، یہ سیدھی سی بات ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا میرا گھر، آپ میرے کو نہیں پہچانتے تو گھر کو کہاں سے پہچانیں گے؟ جب تک آپ مجھے نہیں جانتے ہیں تو میرے گھر کو کہاں سے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا میری چیز، تو آپ پہلے مجھے پہچانیے، اسے یعنی مضاف الیہ کو پہلے پہچانیے تب مضاف کو پہچانیے۔ اسی لیے ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، نہ ہم رسول کو مانتے ہیں نہ ہم ولی کو مانتے ہیں۔ کہا قبلہ پوری زندگی گزر گئی کہ ولی کو مان لیجئے رسول کو مان لیجئے، کہا آپ ولی کو مانتے رہیے رسول کو مانتے رہیے، کیونکہ ہمارے آگے مضاف کی حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم ولی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کی حقیقت ولی کی حقیقت کو بتاتی ہے، اللہ کی ذات رسول کی ذات کو بیان کرتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کا جملہ سمجھ میں آتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں المیزان میں متعدد مقامات پر آپ نے جملہ فرمایا ہے کہ ہماری ساری مشکل توحید میں ہے، توحید میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کو نہیں پہچانا وہ رسول اللہ کو کہاں سے پہچانے گا؟ جو اللہ کو نہیں پہچانا وہ ولی اللہ کو کہاں سے پہچانے گا؟ اگر ولایت کو ہم اور آپ صحیح سے پہچانتے ہیں تو شکر کریے، جتنا اللہ کو پہچانتے ہیں اتنا ہی ولی اللہ کو پہچانتے ہیں۔ انکار رسول انکار اللہ ہے۔ ابھی اشارہ آپ سن رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ رسول کون ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس کا کلام کس کا کلام ہے؟ ہاں، تو بولنے والا انکار کرنے والا تو بڑی آسانی سے وہ سمجھتا ہے کہ رسول کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ قبلہ لفظ رسول کو اگر آپ رکھ لیجئے اپنی زبان کے اوپر تو اس میں کون سی خوبصورتی ہے؟ لفظ رسول میں کون سا احترام ہے؟ کیا ضروری ہے کہ رسول رسول ہدایت ہو؟ بھئی رسول رسول ضلالت نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا ہادی ہمیشہ صحیح ہوتا ہے؟ غلط بھی تو ہوتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ بھئی ولی کیا فقط اچھی چیزوں کا ہوتا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض لوگوں کے اولیاء شیطان ہیں،
تو نہ لفظ ولی میں ذاتاً کوئی مثبت ہے، نہ لفظ رسول کی ذات میں اس لفظ کے اندر کوئی مثبت پوائنٹ ہے، نہ کوئی دوسرے الفاظ میں. تو ان کی حقیقت کہاں سے آتی ہے؟ کہ ان کی حقیقت کہیں اور سے نہیں آتی ہے، ان کی حقیقت اپنے مضاف الیہ سے آتی ہے. رسول کی ساری اہمیت اللہ پر ٹکی ہوئی ہے. کہ دیکھو جیسی معرفت تمہیں اللہ کی ہے، اب اگر اللہ کی معرفت استدلالی ہے تو رسول کی معرفت بھی استدلالی ہوگی. اللہ سبحان اللہ. اگر اللہ کی معرفت شہودی ہے تو رسول کی معرفت بھی شہودی ہوگی. اگر اللہ کی معرفت فنا فی اللہ کی معرفت ہے تو پھر رسول کی معرفت بھی فنا فی اللہ کی معرفت ہوگی. جیسی ادھر کی معرفت ہوگی ویسی ادھر کی معرفت ہوگی. عزیزوں، ضروری ہے کہ انسان کی معرفت الفاظ سے شروع ہو، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور اس کے پاس راستہ نہیں ہے. باتوں کو سمجھانے کا کیا راستہ ہے بھئی ہمارے اور آپ کے پاس؟ اب حکومت چاہے کتنے بھی آ کے ہر طرف پابندیاں لگا دے، لیکن آپ کسی نہ کسی طرح سے کوشش یہی کریں گے کہ ایک منبر ہو، الفاظ ہوں، باتیں ہوں. لیکن کیا بتائیے، ہمیشہ الفاظ کے ذریعے آپ روتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہیں، آپ کا دل منقلب ہوتا ہے، آپ روتے ہیں. یہ علم الیقین ہے. لیکن ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب سے مصائب کی حقیقت کو آ کے درک کرتا ہے. جب قلب سے مصائب کی حقیقت کو درک کرتا ہے تو مرحلہ الگ ہوتا ہے. پھر اگر کوئی بولتا بھی ہے تو وہ اسے چپ کرا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب اس سے بالاتر مرحلے پر پہنچ گیا ہے. اور ایک تیسرا مرتبہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب انسان صاحب مصیبت کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، پھر وہ روتا نہیں ہے، اس کا وجود حسینی ہو جاتا ہے. آگ میں جانے کے بعد وہ چیز خود آگ کا ایک حصہ بن جاتی ہے. عزیزوں، اگر یہ منبر حسینی انسان کو اس حقیقت تک کہ نہ لایا تو منبر کی کمی نہیں ہے، ہم نے معارف کو حاصل کرنے میں کہیں کمی رکھی ہے. یہ واقعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. کوئی شخص پہنچا، طالب علم پہنچا سید بحر العلوم کے پاس. کہا سید بحر العلوم، دعائے زیارت ناحیہ میں ایک جملہ آیا ہے، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًّا، کہ اے میرے جد، میں آپ کے اوپر خون کے آنسو روتا ہوں. یہ بتائیے کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ یہ طالب علم ابھی علم الیقین میں پھنسا ہوا تھا. سید نے جواب نہیں دیا، اپنی جیب سے رومال نکالا اور کچھ دیر اپنی آنکھوں پہ رکھا، اور کچھ دیر آنکھوں پہ رکھنے کے بعد جب ہٹایا تو رومال میں تازہ خون تھا. کہ طالب علم یہ بتا، کیا میں نے کربلا کو دیکھا ہے؟ میں نے تو کربلا کو پڑھا ہے، میں نے تو کربلا کو سنا ہے. جب کربلا کو پڑھ کر، کربلا کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو خون کی صورت میں آ سکتے ہیں تو یہ بتا کہ جس کے سامنے کربلا موجود ہو، جو اتحاد وجودی رکھتا ہو کربلا کے ساتھ، جو اپنے زمانے کا حسین ہو، اگر وہ آ کے یہ کہہ دے لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًّا، اے میرے جد، میں آپ کے اوپر آنسو نہیں بلکہ خون روتا ہوں، تو تجھے کس بات کا تعجب ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاضا دارو، وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے.
لیکن جب انسان کو معرفت ہوتی ہے تو یقین مانیے معرفت بغیر اثر کے نہیں ہوتی. آئیے کربلا چلیں، ایک معرفت کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، لگام فرس کے اوپر پہنچا. ادھر ہاتھ کا پہنچنا تھا، ادھر حسین نے آواز دی، اے حر کیا کر رہا ہے؟ ثقلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے. عزیزوں اس جملے کی گہرائی شاید ہم اور آپ نہ سمجھ پائے. اسے کہتے ہیں بد دعا. لیکن آپ جانتے ہیں حسین مظہر رحمت پروردگار ہے، جو آ کے عصر عاشور اپنی بہن سے یہ کہے، بہن دیکھو ان کے لیے بد دعا نہ کرنا. وہ خود کیسے جناب حر کے لیے بد دعا کر دے گا؟ نہیں، حسین نے بد دعا نہیں کی تھی، حسین نے دعا کی تھی. اے حر تمہاری ماں تیری عزا میں بیٹھے. حسین یہی کہنا چاہ رہے تھے، حر ابھی تمہیں ہدایت ہونے والی ہے، تم شہید ہونے والے ہو. لیکن یہ حر کو نہیں پتا تھا، یہ امام کو معلوم تھا. حر کے جملے نے آ کے اس پر مہر لگا دی. کہا مولا میں بھی آپ کے لیے ایسا جملہ کہہ سکتا تھا، لیکن غور فرمائیے گا، یہ جملہ بار آپ نے سنا ہے، لیکن معرفت کے منظر میں اس کو سنیے. کہ مولا میں بھی یہ کہہ دیتا، لیکن میں آپ کی ماں کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حر کی معرفت نے حر کو حر بنا دیا. یہ حر کی معرفت تھی جس نے جناب حر کو حر بنا دیا، علیہ السلام بنا دیا. روز عاشور جناب حر آئے. حسین نے استقبال کے لیے اکبر و عباس کو بھیجا، جاؤ جاؤ مہمان آ رہا ہے. کس کیفیت سے مہمان آیا، اور آنے کے بعد اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا. مولا پوری رات یہی سوچ رہا تھا، ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، آخرکار فیصلہ کر لیا. ہاں حر خوش نصیب ہو، کیوں فیصلہ نہ لیتے؟ حسین نے تمہارے لیے دعا کی تھی. حسین کی دعا کیسے رائگا جا سکتی ہے؟ بس ایک مرتبہ حر نے اجازت مانگنے کی کوشش کی. حسین نے ایک جملہ کہا، حر تم ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کچھ انتظام بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کردار حسین ابن علی. مجھے مقتل میں نہیں ملا، لیکن شاید حر کا سر شرمندگی سے جھک گیا ہو. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آج خیام سے التش کی آواز آ رہی ہے، اگر آج بھوک اور پیاس سے بچے بلک رہے ہیں، تو اس کی وجہ تو یہی حر ہے. حسین نے بازو پکڑ کے بلند کیا، حر ہمارے مہمان ہو، ایسے اچھا نہیں لگتا ہے. کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میدان میں جاؤں. لیکن مولا میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بھی لے کے آیا ہوں، میں اپنے غلام کو بھی لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. معرفت جناب حر اسے کہتے ہیں معرفت. تنہا اپنی نہیں سوچی، بلکہ جو اپنے نزدیکی تھے ان کے بارے میں فیصلہ کیا، ان کو بھی سمجھایا، ان کو بھی بجھایا، ان کو بھی ساتھ لے کے آئے. اور اس کے بعد جب امام نے اجازت دی ہے تو جناب حر نے جا کے میدان میں عمر سعد سے بات کی ہے، لشکر سے بات کی ہے. یعنی جناب حر جب حسینی لشکر میں آئے تو حسینی انداز میں بدل گئے. حسین آخری وقت تک بات کرتے رہے، سمجھاتے رہے. حر نے پہلے ہی بتا دیا جو کام عصر میں حسین کرنے والے ہیں حر ابھی سے انجام دے رہے ہیں. اجازت مانگی. کہا مولا اس سے پہلے کہ میں جاؤں میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے. شاید سوال آئے ذہن میں، کیوں بیٹے کو اجازت دے دے؟ کہا مولا میں یہ داغ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. عزادارو بس ایک جملہ کہوں گا حر سے، حر
تمہارا بیٹا علی اکبر نہیں ہے. جب کسی عرب نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ انسان کے لیے سب سے بڑا درد کیا ہوتا ہے، تو کسی نے یہی جواب دیا تھا نا کہ سب سے بڑا درد انسان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پال پوس کر جوان کرے اور جوان بیٹا اس کی زندگی میں اس کے سامنے گزر جائے. آزادارو جناب حر کو یہ حقیقت پتا تھی. اجازت لی، بیٹا میدان کارزار میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، یا ابتا ادرکنی، اے بابا جان میری مدد کے لیے آئیے. آزادارو یہ بات سب کے کانوں میں ٹکرائی. جناب حر آگے بڑھے کہ بیٹے کی مدد کریں، لیکن کربلا نے عجیب منظر دیکھا. اس سے پہلے کہ جناب حر اپنے بیٹے کی لاش کے اوپر پہنچتے، دیکھا بادشاہ کربلا سرزمین کربلا پر بیٹھا ہوا ہے، حر کے جوان کا لاشا ہے اپنے دامن میں رکھا ہوا ہے. حر آگے پہنچتے ہیں، مولا کیا غضب کر دیا. کہا حر تم اسلام کے احکام سے واقف ہو، تم جانتے ہو شریعت اسلامیہ میں منع کیا گیا ہے کہ جوان کے لاشے پر بوڑھے باپ کو